الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال الله تعالى ادعوني أستجب لكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت والد ماجد مدد اللہم کی کچھ طبیعت ناساز تھی، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں پر حاضر ہوں اور آپ کے سامنے خطبہ اور تقریر وغیرہ کروں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت کا ایک جز پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا کے اندر دو صورتیں انسان کو ہر وقت درپیش ہوتی ہیں، یا تو خوشی یا غم، یا ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم یا کوئی تکلیف۔ انسان ان دو حال سے کبھی بھی خالی نہیں ہے، چاہے کتنا ہی کوئی انسان مالدار ہو، چاہے اس کے پاس کتنے ہی ساز و سامان ہو، لیکن اس کو بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، اس کے اولاد کی طرف سے، جسمانی طور پہ بیماریوں کی طرف سے، یا اور کوئی ٹینشن یا پریشانی، یا کوئی غریب ہو تو اس کو بھی پریشانی ہے غربت کی، لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری انعامات بھی ہیں، سکون بھی ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ خوشی اور غم لگا ہوا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور ہر ایک تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ تو یہی دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ ہر وقت ان دو حال سے دوچار رہتا ہے، کوئی بھی انسان ہو۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ ایمان کے دو حصے ہیں، الایمان نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر و نصف شکر، آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے۔ کہ جو انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی لاحق ہو،
کسی قسم کا بھی ایک چھوٹا سا بھی ذرہ انسان کو تکلیف کا پہنچے تو وہ صبر کرے، یہ سوچے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے اور میرے اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، کیونکہ ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ جو کچھ دنیا و آسمان میں ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہو جائیں اور ہمارے دل میں یہ ہو کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اس تکلیف کو زائل کرنے کے لیے تدبیر بھی کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم لوگوں کو آزماتے رہیں گے، لازماً ہم لوگوں کو تم کو آزماتے رہیں گے مختلف چیزوں سے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف ہوگا، کچھ بھوک ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ کمی ہوگی مال میں اور جانوں میں اور ثمرات کے اندر، لیکن فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کرنا یہ بڑی عظیمت کی بات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک عطا کیا جاتا ہے صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کتاب کے۔ بے شمار اجر ہے صبر کا، اور یہ جو بھی ہے یہ بھی در حقیقت انسان کو جو صبر کی توفیق ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی ہی توفیق سے ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو اس کی تکلیف کے اوپر صبر دلا دیتا ہے، ورنہ تو انسان بہت کمزور ہے۔ انسان کے آپ دیکھیں، کوئی بھی انسان کے اتنے اعضاء و جوارح ہیں، اگر ہم اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا غور و خوض کریں کہ ہماری ہر سانس کے آنے میں اور جانے میں، ہر لحظہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر ہماری سانس رک جائے خدا نہ خواستہ، اور العیاذ باللہ کبھی پیشاب بند ہو جائے، کبھی ہمارا العیاذ باللہ اجابت جو ہمارا نظام ہے کہ جو کھانا ہضم ہوتا ہے وہ نکلتا ہے وہ بند ہو جائے العیاذ باللہ، یا کھانا ہضم نہ ہو، یا کوئی بھی تکلیف چھوٹی سی ہو جائے، انگلی کے اندر چھوٹی سی تکلیف ہو جائے، جسم کے اندر ایک چیز جو غیر جسم کی ہے وہ جسم کے ذرا سے کسی حصے میں گھس جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ ہمارے ایک ایک جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو ایسا پورے جسم میں تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن اسلام میں کتنی بشارتیں سنائی گئی ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کے اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھیجا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ
میں ایک ایسی امت تمہارے بعد بھیجنے والا ہوں کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جب اسے کوئی خیر ملے گی، کوئی اچھی چیز ملے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گی اور شکر کرے گی، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچے گی تو بھی وہ صبر کرے گی اور شکر کرے گی۔ اذا اصابہ خیر فحمد اللہ وشکر واذا اصابتہ سیئۃ فحمد اللہ وصبر۔ تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اعطیہم من حلمی، کہ میں ان کو عطا فرماؤں گا اپنے حلم سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حلیم، اور اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح جلد باز، ہماری طرح جلدی میں غصے میں آنے والا، یہ جلدی میں کوئی چیز کرنے والا نہیں ہے۔ انسان ہے عجول، جلدی کر لیتا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، پریشان جلدی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں حلم ہے، اسی لیے جو ہے نا یہ حلم جو ہے یہ بڑی عظیم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حلم عطا فرمائے۔ ہم لوگ جو ہے وہ چھوٹی سی بات پر ذرا سی کوئی پریشانی ہوئی تو آہو فغاہ شروع کر دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے احباب پر، حالانکہ غصے کی کس قدر سخت ممانعت آئی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے آدمی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو یہ صبر کرنا، صبر چاہے کسی تکلیف پر ہو یا انسان صبر کرے علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ، یعنی کہ کسی بھی نیک کام کو کرنے کے لیے انسان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نمازیں با جماعت مسجد کے اندر آنے میں انسان کو سستی اور کاہلی اور تکلیف ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے، سب چیزیں چھوڑ چھاڑ وہ انسان نماز کے لیے چلے جاتا ہے۔ روزہ رکھنے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جسمانی طور پہ مشقت کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے میں، قربانی کرنے میں انسان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ایک انسان کو بہرحال اس کی وجہ سے ایک پریشانی ہوتی ہے، لیکن انسان صبر کرتا ہے نیکی کا کام کرنے میں۔ تو جو بھی نیکی کرتا ہے وہ بھی جب ایک انسان اس کے اوپر جد و جہد کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ انسان کو کسی ایک جز کے اندر، کسی ایک عضو کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے تو سارے عضو کے اندر تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی حال مسلمانوں کا بیان فرمایا ہے کہ تمام مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی انسان کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا انسان کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا مسلمان کسی بھی جگہ پر ہوں اور تکلیف میں ہوں اور پریشانی میں ہوں تو ان کو جب تکلیف ہوگی تو ہمارے جسم کو بھی، پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اب ہمارے کتنے مسلمان آج کل آپ دیکھیے کتنے عرصے سے، 7-8 مہینے تو ہو گئے، فلسطین کے اندر پس رہے ہیں، کتنے چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے، نوجوان، ہر طرح کے لوگ، ان کی خیموں کو جلایا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ کافروں کی طاقتیں بھی اس کے اوپر انتہائی آواز بلند کر رہی ہیں، اور ہمیں بھی بطور مسلمان کے انتہائی دلی کرب ہے، دلی پریشانی ہے کہ بھائی یہ کس طریقے سے ان کا
مصیبت کا مداوا ہوگا تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ بجائے آہو فغا کرنے کے صبر کرے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ جو مسلمان کا کام ہے، مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تدبیر اختیار کرتا ہے اور پھر بھروسہ کرتا ہے. کافر کا کام کیا ہے؟ کافر اپنا سارا اس کا جو دار و مدار ہے وہ اسباب پہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی میں مشینیں ہیں، جو میرے پاس چیزیں ہیں، بس میں اس کے ذریعے سے فتح حاصل کر لوں گا، جو کچھ کر لوں گا. لیکن مسلمان کی شان یہ نہیں ہے. مسلمان کہتا ہے کہ بھئی اصل کارساز جو ہے القادر المقتدر، احکم الحاکمین، الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہی اس کی مشیت کے بغیر دنیا میں ایک کام نہیں ہو سکتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ہماری چاہت بھی نہیں ہو سکتی. تو جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے. لہذا جہاں تک جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم تدبیر اختیار کریں اور اس کے بعد دعا کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. جب آدمی یہ کرتا ہے نا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ جب آپ کو کوئی بہت اہم معاملہ پیش آتا تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھتے تھے اور اس کے بعد ایک مخصوص مسنون دعا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. تو یہ پوری جو دعا ہے اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا ویسرتہا یا رب العالمین. یہ پوری دعا پڑھتے تھے، اس کے بعد دعا مانگا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ تدبیر بھی اختیار کرتے تھے. اور پھر کہتے تھے کہ اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان. یہ میں نے اپنی سی محنت کر لی، اب بھروسہ آپ پر ہے، بھروسہ آپ پر ہے. تو ہم جو اتنا پریشان ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور یہ بھی ایک باعث ثواب ہے. پریشان ہونا یہ از خود ایک پریشان ثواب ہے، ایک ثواب کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی تکلیف مومن کو پہنچتی ہے، یہاں تو مومنوں کو، انسان کو اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کو، پوری مسلمانوں کی دنیا میں دیکھیں تو مسلمان ہر جگہ پریشان حال ہیں. کسی جگہ پوری مملکتیں جو ہیں وہ اس میں فساد برپا ہے، اختلافات ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، کتنے ملک اجڑ گئے اور بہت سارے مسلمان جو ہے وہ دوسروں مسلمانوں کی وجہ سے پریشان ہیں. تو در حقیقت الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کی لیے ایک قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. یہاں پر انسان کو، مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کے بدلے اس کو انتہائی ثواب ملتا ہے، اور کافر کو تو جو بھی ہے بس یہی میں مل جائے گا. جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو بھی کچھ مل رہا ہے اس کو یہی ملے گا. تو لہذا ان کے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ان کو اتنا اچھا مل رہا ہے تو کیوں ہمیں کیوں نہیں مل رہا. مسلمانوں کو تکلیف آئے گی اور اللہ تعالیٰ آزماتے رہیں گے ہمیں، لیکن ہمیں بے شک اپنا ہر وقت اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ آیا ہم کتنا صبر کر رہے ہیں، کتنا ہم تدبیر اختیار کر رہے ہیں، کتنا ہم اللہ تعالیٰ سے انابت کر رہے ہیں، کتنے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف انیبوا الی اللہ کی اوپر عمل کر رہے ہیں، کتنا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہر وقت اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرتے رہیں اور ہر وقت ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
نصف شکر صبر ہے اور نصف شکر ہے. اور جو انسان کو حالات اچھے ہوں، جو کہ ہر انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں انسان کی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا غور کرنا شروع کرو تو کبھی شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں انعام عطا فرما رہا ہے. اب دیکھیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کے اندر لعاب دہن بنتا ہے، اور وہ اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام ہضم رکھا ہے کہ کچھ بھی ہم کھا لیں وہ اللہ تعالیٰ ہضم کر دیتے ہیں، اور ہضم کر کے وہ باہر نکل آتا ہے. تو یہ سب چیزیں انسان کی اپنی جان میں آپ غور کر لیجئے، پھر اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے آپ کے جو ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب لوگوں کو جو انعامات عطا فرمائے، اپنے اولاد کی شکل میں، والدین کی شکل میں، یا رشتہ داروں کی شکل میں، یا جو دنیا کے اندر جو کچھ عطا فرمایا ہے، وہ کتنے انعامات ہیں. یہ جو آسمان کے سورج ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہوا ہے ان تمام چیزوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا کہ آپ یہاں پر زندگی میں آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دی، بہترین نظام کر دیا. آپ دیکھیں ہمارے پاس پانی پینے کا کہاں سے آتا ہے؟ پہاڑوں سے، دور دراز پہاڑوں سے پانی بہہ بہہ کر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے سمندر سے اٹھتا ہے اور بادلوں کی شکل میں جاتا ہے، اور جا کر وہاں پر برف کی طرح جم جاتا ہے، وہاں ریزروائر بن جاتا ہے ایک طریقے سے، اور وہاں پر ریزرو ہو کر آہستہ آہستہ کر کے بہتا ہے، اور بہہ کر آپ کے پاس آتا ہے. اور میٹھا پانی، وہ سمندر کا تو کھارا پانی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کیسے صاف کر کے میٹھا کر دیتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس آتا ہے. ہم اس کو اس کے ذریعے سے پیتے بھی ہیں، اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں، اور اس سے زراعت بھی کرتے ہیں. یہ سارا نظام ہستی کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو کتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو لہذا انسان جو ہے نا، ہمیشہ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو اپنی نعمتوں کی طرف استحضار کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتنی نعمتیں دی، اور اس کے اوپر شکر کرے اور اس کے اوپر صبر کرے. تو دونوں چیزیں ایمان کی انسان کو مل جائیں گی، اور پھر انسان کے ایمان انشاءاللہ کامل ہو جائے گا. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، آپ دیکھیں نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس پہ کیا سکھلایا گیا؟ دعا مانگو. کس طرح؟ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو. یہ بیان کرو کہ آپ رحمان اور رحیم ہیں. یہ بیان کرو کہ یا اللہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور پھر دعا کرو اپنی ہدایت کی، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے صراط مستقیم کی، ایسے راستے پہ جس کو آپ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں پر جن کو آپ نے گمراہ کیا اور جن پر آپ نے غضب نازل فرمایا. جو آپ کے جو مغضوب علیہ لوگ ہیں، جیسے یہودی ہیں یا جو لوگ گمراہ ہیں جیسے نصارہ ہیں، تو ان میں شامل نہ فرمائیے. تو اس پوری سورت کو جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں قرآن پاک کا یہ خلاصہ ہے فاتحۃ الکتاب جو ہے، تو یہ اس میں کیا تلقین دی گئی کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اپنی عبدیت کا اظہار کرو. ہر وقت اس بات کا اظہار کرو کہ بھئی آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو مدد کرنے والا ہے. دنیا سے مستغنی ہو جاؤ. آدمی جو زہد اختیار کرتا ہے، دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے
دنیا اور آخرت کے کام اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کے اوپر اپنی توقع مت رکھو، لوگوں کے اوپر اپنا بھروسہ مت رکھو. اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست، اپنا ساتھی بنا لے. ہم سب لوگ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، ذرہ برابر کی کوئی بات ہو، فوراً اللہ میاں سے دعا کریں، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ دور فرما دے. یا اللہ یہ میرے مسلمان بھائی کی پریشانی ہے، دور فرما. آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے یہ اس کے حق میں بھی قبول فرما لے. آدمی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے یا والدین اپنی اولاد کے لیے دعا فرماتا ہے تو اس کے حق میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ تلقین فرماتے ہیں، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو. یہ نہ سوچو کہ میں اتنی چھوٹی چیز اللہ میاں سے مانگوں. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء ينفع ما نزل او ما لم ينزل او کما قال علیہ السلام، کہ دعا جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے اس چیز کے لیے بھی جو مصیبت آنے والی ہے اور اس چیز کے لیے بھی جو ابھی مصیبت نہیں آئی. یعنی کہ تقدیر کو بھی بعض اوقات بدل دیتی ہے. تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تو تقدیر معلق میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس بندے نے دعا کر لی تو یہ نجات پا جائے گا اس شر سے، اس تکلیف سے یا کسی بھی چیز سے. تو انسان اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے کہ اور دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے. اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ یہ چیز ہونی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تقدیر کو دعا کے ذریعے سے بدل دیتے ہیں. تو انسان، بلکہ ہم دنیا میں اگر کوئی آدمی ہم سے مانگے، 1 مرتبہ مانگے، 2 مرتبہ مانگے، 3 مرتبہ مانگے، تو ہم تو کہیں گے یار یہ تو بندہ ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے. اور ہمیں جو ہے نا اس بندے سے ایک طریقے سے ہم احتراز کرنا شروع ہو جائیں گے. اس کو تو چاہیں گے یار ہمارے سے مزید سے ملاقات نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، جتنا مانگو اتنا ہی خوش ہوتے ہیں. بلکہ اگر اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو خوشی ہے وہ اللہ سے مانگنے میں ہے. تو لہذا انسان ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. کوئی بھی چیز سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دے. کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، پتہ نہ ہو کہ صحیح ہے غلط ہے، اللہم خیر لنا واختر لنا، اے اللہ ہمارے لیے خیر فرما دیجیے. آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو، اللہم انی اعوذ بک بالخبث والخبائث. وضو کر کے فارغ ہو تو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من الطاہرین. ہر کام کرتے وقت مسجد میں داخل ہو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو ہر لمحے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا تلقین فرمائی ہے. اور یہ دعائیں ہمارے لیے بہت بڑی ایک اسلحہ ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی باقی جو دنیا بھر کے اسلحے ہیں نا وہ سب سے اہم ہے. نہیں، دعا بہت بڑا اسلحہ ہے. ہم جو دعا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر مسلمانوں کے لیے بیٹھ کر، کیا پتہ کس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما دے اور ان مسلمانوں کا بھلا ہو جائے. ہمیں ہر وقت ان مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور پھر اس میں ہماری بھی بھلائی ہے. جب ہم اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کریں گے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ، جب آپ کو پتا ہے کہ کسی مسلمان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے. ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب کوئی انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ مدد کرتا رہتا ہے. لوگوں کے اوپر رحم کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے. الرحمن یرحم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم اگر زمین والے پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پہ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا.
تو رحم رکھنا، لوگوں کے ساتھ ایک ان کے اوپر ہر وقت نرمی کا اختیار کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اپنے آپ کو فساد سے بچانا، کسی کو تکلیف سے بچانا، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ فائدہ پہنچائے لوگوں کو۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو ہماری ذات سے کوئی ضرر نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس وقت ہر وقت انسان کے ہر آن ہر لمحہ دماغ میں یہ ہو کہ میری ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہمارے پر جو لوگوں کے انسان کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ تم بیٹھے ہو، تمہارے پڑوس میں ایک آدمی بیٹھا ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ پڑوسی تو اور دور کی بات ہے، لیکن جو یہاں تک کہ تھوڑی دیر کا اگر ساتھی ہے سفر میں یا مسجد میں یا کسی جگہ بیٹھا ہے تو اس کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو اس طریقے سے ہمارا جو اسلام ہے، سچی بات ہے، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتلا گئے۔ ہمیں سچی بات ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت اچھی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آسان اردو میں لکھی ہوئی ہے، وہ ہم سب کو اپنے گھر میں رکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ضرور پڑھانی چاہیے۔ کیونکہ ہم لوگ بے شک تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور دنیا بھر کے سارے کر لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ آخر ہمارے آگے جا کے بچے کیا کریں گے۔ کوئی امریکہ چل جائے گا، کوئی کینیڈا چل جائے گا، کوئی کہیں چل جائے گا، آگے جا کے اس کی نسل کا کیا ہوگا۔ ہمیں قوا اہلیکم وانفسکم نارا، کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے جانوں کو آگ سے بچاؤ، یہ ہمارا فرض ہے۔ ان کو صحیح تعلیم، صحیح تربیت دینا، تو لہذا ہم ان کو اخلاق کی تعلیم دیں، اور اخلاق جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہتر اخلاق تھے، تو لہذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اور اس کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی انسان ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ بھی اگر مانگنا بھی نہ آتا ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، آپ مجھے مانگنا سکھا دیجیے، مجھے عبادت کرنے میں ہمت عطا فرما دی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو انسان یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے بعض اوقات دعا کرتا ہے لیکن بہت اس کی حالت خراب ہوتی ہے، پراگندہ حال ہوتا ہے، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے کہ اس کا کھانا بھی، پہننا بھی، اوڑھنا بھی سب اس کا حرام پیسے کا ہے۔ اگر حرام غذا منہ میں ہوگی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو حرام غذا سے بچانا ہے۔ یہ جو سود ہے، رشوت ہے، اور مال میں خیانت ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معصیت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور اس کی دعا کی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے کہ اپنے رزق کے اندر پاکیزگی ہو اور حلال رزق ہو۔ اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر انسان جب دعا مانگتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندے کے لیے بہترین ہے تو اس کو عطا فرما دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہتر نہیں سمجھتے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز اس کو آخرت میں ملتی ہے۔ وہ جب آخرت میں جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، یا اللہ مجھے اتنی نعمتیں آپ نے کیسے عطا فرمائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے فلاں وقت میں دعا نہیں مانگی تھی، تو میں نے وہ تمہاری دعا تمہارے لیے اس وقت وہ چیز مناسب نہیں تھی، میں نے اس کے بجائے تمہارے لیے بہترین چیزیں اٹھا کے رکھ لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بہترین چیز عطا فرما دیں گے۔ اور جو ثواب ہے وہ تو ہر حالت میں ملتا ہی ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ دعا جو ہے وہ انسان کی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، لہذا انسان کبھی یہ مت سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا وہ نہیں ہو رہی، کیونکہ ہر حالت میں اس کو اجر تو کہیں نہیں گیا، اور
اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے بعض اوقات اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز اس کو آخرت میں مل جائے. لہذا کبھی بھی دعا مانگنے میں کبھی انسان کوتاہی نہ کرے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے کہ یا اللہ مجھے مانگنا سکھا دیجیے، میرے اندر مانگنے کی عادت ڈال دیجیے اپنے سے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی رجوع کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں تکلیف ہیں اس پہ صبر کی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو دور کرنے کا سبب بنائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس پہ عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام وتباركت وتعاليت ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذه منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. یا اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ خفیہ علانیہ ظاہری باطنی اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کی تمام بیماریاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کو آسان فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حلال طیب رزق واسع عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا یاب فرما اور عافیت عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں پریشان ہیں یا اللہ ان سب کی مدد فرما. یا اللہ ان کی اعانت فرما. یا اللہ خاص طور پہ یا اللہ فلسطین کے مجاہدین اور مسلمانوں کی یا اللہ خاص مدد اور نصرت فرما. پروردگار عالم تمام مسلمان پورے دنیا کے مسلمان یا اللہ پریشان ہیں یا اللہ ان کی وجہ سے یا اللہ یا حی یا قیوم آپ کی ذات قادر مقتدر ہے، آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ حی و قیوم ہیں، آپ رحمان الرحیم ہیں. یا اللہ یا حی یا قیوم پروردگار عالم یا اللہ ان کے اوپر خاص رحم فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے بے شک یا اللہ ان کو حفاظت فرمائی ابھی تک، لیکن اس کے باوجود یا اللہ وہ دشمن ان کے اوپر مستقل ان کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے. پروردگار عالم یا اللہ دشمن کو نیست و نابود فرما. یا اللہ اسرائیل یہودی اور تمام اس طرح کی جو طاقتیں ان کے خلاف لگی ہوئی ہیں پروردگار عالم یا اللہ ان کو شکست فاش عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ یا رب العالمین یا حی یا قیوم پاکستان میں یا اللہ یہاں پر صحیح حکمران عطا فرما، عادل حکمران عطا فرما. یا اللہ یا حی یا قیوم ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. یا اللہ یا حی یا قیوم ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.